دیکھیں طلعت صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ تھا، وہ دیکھ سکتے تھے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جج کے خلاف کوئی بھی چیز ہو تو انہوں نے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ تھوڑی سی اس کو آپ سمجھیں بات کو کہ ڈیفرنٹ ہے میٹر. ڈیفرنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس ڈگری نہیں تھی. یہاں ایلیجبلٹی کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو فارم آج پیش ہوئے ہیں، جو کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار آئے، انہوں نے کہا جو پارٹ 1 پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے طارق جہانگیری ولد محمد اکرم. جو پارٹ 2 پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے طارق محمود ولد قاضی محمد اکرم. اب جان بوجھ کے جو دونوں فارمز ہیں ان میں نام بھی ہلکا سا چینج کیا گیا. جہانگیری دونوں میں ہے؟ نہیں ہے دونوں میں. اچھا، ایک میں محمود نہیں ہے، ایک میں جہانگیری نہیں ہے. اکرم تو ہے نا دونوں میں؟ جی اکرم. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ثابت ہے. مطلب ویسے جاننا چاہ رہا ہوں نا. طارق بھی ہے. اچھا، یہ جو فارم ہے اس پہ ان کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے، وہ انہوں نے خود فل بھی کیا ہے. تو یہ چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں اس کی بات کر رہا تھا کہ بھائی اگر آپ کو دیکھیں نا، آپ سب سے پہلے جا کے اگر اعتراض ہو تو آپ جاتے ہیں کہ جو یار ریکارڈ تو درست کریں. یہ ایک ہمارے لوور مڈل کلاس کی ایک صفت ہے کہ یار ڈگریاں تو صحیح کر لیں. تو آپ کے پاس 2.5 سال تھے، آپ نے اپنے کاغذ ہی درست نہیں کیے. یہ ہے کہ نہیں مسٹیک؟ نہیں مسٹیک، میں نہیں مسٹیک کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہ کیا کہ ان کی آپ نے ڈگری فارغ نہیں ڈگری تو چلے ان کا معاملہ ہے نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو مشورہ صحیح دیا ہوتا. بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بتا دیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب کراچی یونیورسٹی کی اس ڈکلیریشن کو معطل کیا ہوا ہے، مطلب وہ فیلڈ میں نہیں ہے کہ کراچی یونیورسٹی نے ڈگری کینسل کی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اب آپ یہی بتا دیں کہ کیا یہ پروسیڈنگز اس طرح آگے بڑھ سکتی ہیں کہ جہاں ڈکلیریشن معطل ہے، ان کا فیصلہ فیلڈ میں ہی نہیں ہے کراچی یونیورسٹی کا، اس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے. تمام تر ریکارڈ انہوں نے منگوایا ہے اور وہ ابھی تو شارٹ آرڈر آیا ہے، ابھی تو ڈیٹیل آرڈر آیا نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی وجوہات ہیں جو انہوں نے وہاں پہ. یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. میں ساری بات ہوئی ہے نا، مجھے تو آرڈر کے اوپر، میں تو آرڈر کا پابند ہوں. ہمیں پتہ ہے آپ پروسیڈنگز میں ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو لکھا ہوا آئے گا وہ اصل میں تو آرڈر نہیں. طلعت صاحب گزارش جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ التوا ہے، وہاں پر ڈگری کا معاملہ ڈیسائیڈ ہونا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر. تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس نے اسٹے کیا ہوا ہے، اس ڈگری کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی کیسے کر سکتا ہے؟ تمام تر معاملہ جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ یہاں پہ طلب کر لیا، جو کورٹ رپورٹنگ ہوتی رہی ہے کیونکہ میں تو عدالت میں موجود نہیں. آپ نے کہا سارا معاملہ وہاں پہ انہوں نے طلب کر لیا، سارا ریکارڈ طلب کر لیا، ان کو بالکل ایمپل اپرچونٹی دی گئی. لیکن اس کے ساتھ یہ جو ایک بات ہے، یہ بالکل دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. اس بات کی حد تک تو میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ تمام تر معاملہ 209 کے تحت ہی ہو سکتا ہے، جو کہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہے. لیکن یہ ایک ناول سچویشن ہے جو آپ نے ذکر کیا. بالکل اس حوالے سے طلعت صاحب، یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے کہ شروع دن سے ہی اگر وہ اہل نہیں تھے اور ڈگری کا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے تو پھر اس پہ کیا کیا جائے؟ سپریم جوڈیشل کونسل نوبل سچویشن ہے، لیکن میں ان پرنسپل کہہ رہا ہوں نا، 209 کے تحت جب کسی بھی معاملے میں فیکچول کنٹروورسی آ جائے، اس میں بھی بیرسٹر صاحب وضاحت کر دیں گے کہ فیکچول کنٹروورسی آ جائے کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ یہ ڈگری آپ کی 199 میں نہیں یا انویلڈ ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ میں حلفیہ کو اٹھاتا ہوں اور چلو حلف کو سائڈ پہ کر دیں کہ میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے نہیں پڑا سائڈ پہ. لیکن جب فیکچول کنٹروورسی آ گئی تو پھر یہ ہائی کورٹ کر ہی نہیں سکتی. جس خوبصورتی سے آپ نے حلف کو سائڈ پہ کیا ہے نا، ویسے ان کا تمام دیکھنے والے ہو سکتے ہیں کہ جذباتی نہیں ہے. درخواست گزار نے بھی حلف اٹھایا. جب جج صاحب جو ہیں وہ قسم اٹھانے لگ جاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ایک تقدس ہے، لیکن قانونی گراؤنڈ تو نہیں بنتی نا. نہیں، لیکن یہ بھی ہے نا، نہیں کرنا چاہیے صاحب. یہ بھی ہے کہ جو آپ کے خلاف، آپ ایک جج جیسے سرفراز ڈوگر صاحب ان کے خلاف قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا وہ باعث نہیں ہوتا کہ وہی کیس سن کے آپ کے خلاف آپ کو گھر پہ ہی دیں؟ وہ پہلے بتایا کہ یہ روایتیں ہم نے خود ہی توڑی ہیں، یہ بڑا پوائنٹ ہے. ہم خود ہی نہیں، وہ جو بیرسٹر صاحب جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بڑے مائنر سے ایشوز ہیں. یہ ڈائریکٹ ایک قانونی جنگ جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے وفاقی آئین. مائنر کی جب ترقی میجر پہ ہوتی ہے اور میجر کی تنزلی جب مائنر کی طرف جاتی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. ذرا واپس آئیں، آپ ہر چیز کو سیاست سے کیوں جوڑتے ہیں؟ دیر از اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے پروسیس میں غلطیاں ہوئی ہوں، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہو سکتا ہے تعصب کا ایلیمنٹ بھی ہو، لیکن آپ کا ہر چیز جو ہے وہ کھینچ کے آپ اس طرف کیوں لے جانا، حلقوں کی طرف کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ میں آپ کو ہوتا ہوں، میں سوال کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بعض جج جو ہیں وہ آپ کی طرف انکلائنڈ ہیں، اور آج آپ کو دکھ اس وجہ سے ہے کہ ایک ان میں سے مبینہ طور پہ ایسا جج جو ہے وہ فارغ ہو گیا. یہ امپریشن بنتا ہے. تو یہ نہ کیا کریں، میرٹ پہ بات کیا. لیکن طلعت صاحب اگر وہ 3 حلقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ درخواستیں ہم خارج کرتے ہیں،
تو آج طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کا معاملہ اس حد تک امکانات ہے نا جی, امکانات نہیں جی, وہ یہ فیکٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ فیکٹ نہیں ہے. آپ ایک بچے سے پوچھ لیں, سرگودا جج. میں بچے سے کیوں پوچھوں جب جس کے پاس لائسنس نہیں ہے؟ میں بچے سے میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ سرگودا جج جو ہیں, نعیم صاحب ان کا نام تھا, انہوں نے بھی اس طرح جو ہے وہ بالکل 9 مئی کے کیسز کے اندر جب معاملہ انصاف کی طرف لے کر بڑھے تو ان کے اوپر بھی ایسی پریشر ڈالا گیا, اور انہوں نے بھی پھر لیٹر لکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو. پھر چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹس لیا تو چیف جسٹس کو بھی وہاں سے ہٹا کے. آپ کی بات مجھے مزے کی لیٹر ہے, نہیں لیٹر ان کو سپریم کورٹ بھیجوا دیا. تعلق جوڑ رہے ہیں, مطلب سیاسی ہم تو نہیں کر رہے نا, وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہراساں کریں, اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, وہ تو آپ کے وہ ان کا ثبوت ہوگا, لیکن اس کیس کے اندر آپ اس معاملے کو سیاست سے جب جوڑتے ہیں تو تجزیاتی طور پہ تو اچھا لگتا ہے, لیکن ایویڈنس نہیں ہے نا آپ کے پاس. ایویڈنس ہے نا, کیا ایویڈنس؟ آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے تحت سرفراز صاحب کو بھی اور اعظم خان صاحب کو, ان دونوں کو یہاں تعینات کیا گیا. کیسا کوئی انسیڈنٹ ہے کہ ان کے پاس ہی کیس جاتا ہے, اور جن کے پاس اختیار نہیں ہے, جن کے پاس اختیار نہیں ہے, وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اختیار لے کر کارروائی کرتے ہیں. وہ اب سپریم جوڈیشل کونسل, اچھا پھر اور کیا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کا نوٹس لے, یہ کہاں پہ جائیں, یہ اس کے اوپر وضاحت کریں. اب کورس آف ایکشن کیا ہے جہانگیری صاحب کے لیے؟ دیکھیں, جو جہانگیری صاحب ہے نا, انہوں نے بڑی اسٹریٹجی کے تحت نا جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو چیلنج نہیں کیا, کیونکہ جو ان کے فیلو ججز تھے ان سب نے اس کو چیلنج کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ ان کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے. تو اس میں یہ شامل نہیں تھے, مطلب اپنے فیلو ججز کے ساتھ پتا تھا کہ معاملہ الٹیمیٹلی وہاں جانا ہے. اور انہوں نے دیکھیں اس سے پہلے ایک پٹیشن فائل بھی کی آئینی عدالت میں. اب ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ تھوڑا سا مجھے وہ خود بھی کنفیوز نظر آئے. دیکھیں, پہلے دن جب وہ پیش ہوئے کورٹ میں, انہوں نے پہلا اعتراض بینچ پہ یہ کیا کہ یہ تو سنگل بینچ جو ہے وہ سن سکتا ہے, ڈویژن بینچ آپ نے کیوں بنا دیا, میرا تو ایک رائٹ آف جو انٹرا کورٹ اپیل تھا وہ انفرنج ہو گیا. ایک اعتراض یہ تھا. ساتھ ہی انہوں نے درخواست ڈال دی کہ آپ ایک فل کورٹ بنا دیں جس میں چیف جسٹس اور ٹرانسفر ججز نہ بیٹھیں اور وہ میرا کیس سنیں. اب ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں سنگل بینچ جو ہے سنیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں فل کورٹ سنیں. مشکل میں بندہ پڑتا ہے تو ادھر ادھر کی بات ہے. لیکن یہ آپ نے دلچسپ بات کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے اب وہ جائیں گے. وہ کورٹ تو مانتے ہی نہیں ہے, بہت سارے جج صاحبان ہیں, لیکن وہیں پہ اب جانا پڑے گا. اس کا مطلب نظام نے پھر جڑ تو پکڑ لی نا. وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں, بڑی کلیئرٹی ہے میرے خیال میں. پچھلے دنوں جب 27ویں آئینی ترمیم آئی تو یہ وکلا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے, پیش تو ہونا پڑے گا نا, کیونکہ اب ایگزسٹ کرتا ہے نا, جو آئین ایگزسٹ کرتا ہے یہ اگر ختم نہیں ہوگا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو وفاقی آئینی عدالت کے سامنے انہوں نے پہلے بھی پٹیشن فائل کی اور اب بھی میری اطلاع کے مطابق وہ آئینی عدالت کے سامنے جا رہے ہیں. اب اس میں جو ان کو بغیر سنے, کراچی یونیورسٹی کی جانب سے بغیر سنے جو کیا گیا ہے, میرے خیال میں اتنے بڑے لوپ ہولز ہیں. یہ فیصلہ شاید وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس تھا, تو اس میں 2018 میں ان کو ہٹایا گیا تھا. اس میں جب 18 مجھے ابھی بھی یاد ہے, ثاقب نثار صاحب وہ چیف جسٹس تھے, تو وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی بھولنے والی بات وہ ایپلیکیشن لاتے تھے, جسٹس صاحب وہ ثاقب کو کیا یہ بات بھولے گی کے سامنے وہ کوئی بھی ایپلیکیشن ایسے قاضی فائز صاحب علی کوئی نہیں بھول رہی کسی کو, تو کوئی بھی بھول گیا اس کا, ہم نے تو کوئی حوالہ نہیں دیا, وہ ڈسمس کر دیتے تھے کوئی بھی ایپلیکیشن. پھر 2018 سے لے کر 23 تک یہ کیس پڑا رہا, چلتا رہا. آخر میں وہ کیس صرف میرٹ پہ نہیں, انہوں نے کہا اس کو تو فیئر ٹرائل ہی نہیں ملا. صاحب, یہ نظام کے بارے میں یہ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, جو ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں, جس میں سے ایک کی ڈگری کے بارے میں انویلڈ آج قرار دے دیا گیا, وہ خود انصاف کی تلاش میں ہے, اس کے پروسیس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک جس جج کے سامنے ہم پیش ہوتے رہے ہیں یا اب جو پیش ہو رہے ہیں, پتہ نہیں ان کے کاغذ بھی درست ہیں یا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا صحیح طریقے سے, تو ہمیں کیا انصاف ملے گا؟ تو ایک طرف سے تو آپ نے ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, لیکن نظام تو مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا. نہیں دیکھیں, یہ ایک ایسی سچویشن ہے اور یہ کسی بھی وکیل کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور یہ ایک جو ویریفیکیشن ہماری ڈرائیو, جس طرح میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ متواتر طور پہ چلتی رہتی ہیں مختلف ویریفیکیشن ڈرائیو. اب جب بات ایک دفعہ منظر عام پہ آئی اور حکومت کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے اور حکومت اس سے بالکل کسی طرح بھی کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک شہری لیگل سسٹم کی شفافیت اور کوالیفیکیشن ہونا چاہیے. تو this is where we ensure ساروں کی ڈگریاں نا ٹیسٹ کروائیں, میرے خیال سے ویریفائی کروائیں. ہاں نہیں, وہ ٹیسٹ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ موفا سے کرا لیں کہ ملک سے باہر کسی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹیسٹ کرنا ہوگا ویریفیکیشن کے بعد. ایک چیز میں جنرلی یہ بالکل میں جنرلی ہونا چاہیے. آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی ڈن, بیکاز تھنگ از کہ یہ دیکھیں نا, جب آپ ایک سیاستدان کو اتنی آگ کی بھٹی سے گزارتے ہیں, بڑی پاور ہے, جب آپ باقیوں کو گزارتے ہیں, تو میرے خیال سے اتنے جج صاحب